خدا اور محبت بائے ہاشم ندیم۔ قسط نمبر 13۔ پھر اچانک اس ٹھنڈی سڑک کے موڑ سے، جس کے کنارے ہماری حویلی تھی، ایک ٹانگا اپنی مخصوص ٹک ٹک کی آواز کے ساتھ نمودار ہوا۔ میری نظریں آخری امید کے ٹمٹماتے دیے کی طرح اس ٹانگے کی مخصوص رفتار پر جم سی گئیں۔ ٹانگا حویلی کے بڑے چوبی گیٹ کے سامنے آخر رک گیا۔ اس میں اگلی سیٹ پر کوچوان کے ساتھ ایک پرنور چہرے اور ہلکی سی داڑھی والا ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ سفید شلوار کرتے میں ملبوس اس نوجوان نے اتر کر کوچوان کو کرایہ دے کر فارغ کیا اور پچھلی سیٹ سے سیاہ برقعوں میں ملبوس دو لڑکیاں نیچے اتریں۔ فضا تھم سی گئی، ہوا ساکت ہو گئی اور درختوں کے سبھی پرندے چہچہانا بھول گئے۔ وہ وہی تھی، میں ان نازک قدموں کو بھلا کیسے بھول سکتا تھا؟ اس کے ساتھ یقیناً اس کی چھوٹی بہن تھی۔ دونوں لڑکیوں کی صرف آنکھیں نقاب سے باہر تھیں۔ اف، پھر وہی آنکھیں۔ اس نوجوان نے حیرت سے پہلے اس عظیم الشان حویلی کو دیکھا اور پھر لڑکیوں سے جیسے ایک مرتبہ دوبارہ تصحیح چاہی، کیونکہ ایک ڈرائیور کی ایسی رہائش گاہ کا اسے تصور بھی نہ ہوگا۔ پھر شاید جیسے چھوٹی والی نے اسے کچھ سمجھایا، وہ نوجوان انہیں لیے جیسے کسی شش و پنج میں جھجکتے ہوئے گیٹ کھول کر اندر داخل ہوا۔ شاید وہ سب پہلی مرتبہ شاکر کے گھر آئے تھے۔ دفعتاً اس نوجوان کی نظر مجھ پر پڑ گئی، اور یہ کیا؟ وہ تینوں تو میری جانب ہی بڑھ رہے تھے۔ میں ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا۔ چھوٹی والی کی آنکھوں میں مجھے دیکھ کر شناسائی کی ایک چمک لہرائی اور اس نے سرگوشی میں ایمان سے کچھ کہا۔ شاید چھوٹی مجھے پہچان گئی تھی۔ ایمان نے ایک نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ ایک بجلی سی چمکی، یہ اس کی دوسری نظر تھی جو میری نظر سے ٹکرائی تھی۔ بے خودی کی ایک لہر مجھ پر طاری ہو گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے اس کی پہلی نظر سے لے کر ایک دوسری نظر تک کے فاصلے کے درمیان مجھ پر جو بھی گزری، میری تڑپ، میری کسک، میری وحشت اور میری دربدری، سب کو قرار مل گیا۔ میرے قریب آ کر لڑکے نے مجھے سلام کیا۔ جناب، یہ شاکر صاحب، میرا مطلب ہے جن کی بیٹی کی آج منگنی ہے، ان کا گھر ہے؟ میں نے جلدی سے کہا، جی، آپ ٹھیک جگہ پر آئے ہیں۔ یہاں سے اس راستے سے ہوتے ہوئے آپ پیچھے چلے جائیں، تقریب وہیں ہو رہی ہے۔ لڑکا میرا شکریہ ادا کر کے اور ہاتھ ملا کر انہیں لیے آگے بڑھ گیا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو اتنے قریب سے ہوتے ہوئے بھی ایمان کی طرف براہ راست دیکھنے سے روکے رکھا، لیکن نہ دیکھنے کے باوجود اس کے قرب کا ایک عجیب اور لطیف سا احساس میرے ساتھ رہا۔ چھوٹی والی ایمان البتہ کچھ چلبلی سی تھی۔ وہ جاتے ہوئے پھر سے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ یوں لگا جیسے زندگی پھر سے حرکت میں آ گئی ہو۔ ہوا پھر سے چلنے لگی، پرندے پھر سے چہچہانے لگے۔ میں وہیں کرسی پر نڈھال ہو کر جیسے گر سا گیا۔ زندگی میں چند لمحے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم بار بار جینا چاہتے ہیں۔ یہ پل میری زندگی کے انہی چند لمحوں میں سے ایک تھا، لیکن افسوس، ہر بری بات کی طرح ہر اچھی بات بھی گزرنے کے بعد صرف ایک یاد بن کر رہ جاتی ہے۔ میں کافی دیر وہیں بیٹھا خود کو یقین دلانے کی کوشش کرتا رہا کہ یہ سب خواب نہیں تھا، اور ابھی کچھ دیر پہلے وہ یہیں موجود تھی، میرے سامنے، میرے اتنے قریب۔ اندر سے عورتوں کے ہنسنے، بولنے اور گانے بجانے کی آوازیں آنے لگی تھیں، اور پھر اندر سے شاکر مجھے ڈھونڈتے ہوئے اس طرف آ نکلا۔ ارے حماد بابا، آپ ادھر بیٹھے ہیں، وہاں تقریب میں سبھی آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آئیں نا۔ شاکر زبردستی میرا ہاتھ تھام کر مجھے اندر مردانہ میں لے گیا۔ وہاں سبھی مجھے دیکھ کر معتب سے ہو گئے اور ان کا ہنسنا، بولنا اور باتیں سرگوشیوں میں بدل گئیں۔ میں اسی لیے اس ہجوم میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ کبھی کبھی آپ کا اپنا تعارف ہی آپ کے لیے سب سے بڑا روگ بن جاتا ہے۔
یہاں پر سب مجھے شاکر کے مہمان کی حیثیت سے نہیں بلکہ ریٹائرڈ کمشنر امجد رضا کے بیٹے کی حیثیت سے پہچان رہے تھے، لہٰذا میں جلد ہی اس محفل سے اکتا گیا۔ ویسے بھی میرا دھیان ہی کہاں تھا ان سب باتوں کی طرف۔ پھر شاکر کو اندر کسی نے زنانے میں بلوا لیا اور مجھے وہاں سے باہر نکلنے کا موقع مل گیا۔ میں نے شاکر کو خصوصی تاکید کی تھی کہ مہمانوں کو بٹھانے کا اور ان کے طعام کا انتظام کھلی جگہ پر کریں۔ اس مقصد کے لیے میں نے اصرار کر کے اسے حویلی کا بڑا ہال بھی استعمال کرنے کا کہا تھا۔ اسے بابا کی ناراضگی کا ڈر تھا، لیکن میری ضد کے سامنے اسے ہمیشہ ہی ہار ماننا پڑتی تھی۔ اسے بڑے ہال کو اب مردانے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا، اور اس ہال کے پچھلے دروازے کے بالکل سامنے شاکر کے کوارٹر کا چھوٹا سا باغیچہ اور اس کے پیچھے شاکر کا گھر تھا۔ جیسے ہی میں ہال سے باہر نکلا، وہی نوجوان جو ایمان اور حیا کے ساتھ آیا تھا کچھ مضطرب سا مجھے ہال کے دروازے کے باہر کھڑا نظر آیا۔ مجھے دیکھ کر وہ جلدی سے میری طرف بڑھا۔ معاف کیجئے، میں اس وقت آپ کو پہچان نہیں پایا۔ میرا نام عبداللہ ہے، میں مولوی علیم الدین صاحب کا بھتیجا ہوں، چچا اکثر آپ کی باتیں کرتے ہیں۔ خوشگواری کی ایک لہر سی میرے تمام وجود میں پھیل گئی، تو گویا کسی بہانے ہی صحیح میرا ذکر ناچیز بھی اس چار دیواری میں ہوتا تھا۔ ہو سکتا ہے کبھی میرا نام اس معجبین کے ہونٹوں پر بھی آیا ہو۔ اس وقت جانے کیوں زندگی میں پہلی بار مجھے اپنے نام پر خود بخود پیار آنے لگا۔ میں نے اس سے دوبارہ ہاتھ ملایا۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ اس دن آپ کے گھر آنا ہوا تھا لیکن آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ لیکن آپ یہاں باہر کیوں کھڑے ہیں؟ اندر چلیے، کچھ ہی دیر میں چائے کا اہتمام ہونے والا ہے۔ عبداللہ نے کچھ تذبذب سے کہا، دراصل مغرب کا وقت ہونے والا ہے، آپ تو چچا کی طبیعت سے واقف ہیں، ہمیں اب نکلنا چاہیے۔ میں اس انتظار میں کھڑا ہوں کہ اندر سے کسی کو بھیج کر گھر کی خواتین کو بلوا لوں تو چلوں۔ اتنے میں شاکر اندر زنان خانے سے برآمد ہوا۔ ہم دونوں کو باہر کھڑا دیکھ کر وہ جلدی سے ہماری طرف بڑھا۔ حماد بابا، خیر تو ہے؟ آپ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ میں نے مسکرا کر اسے عبداللہ کی طرف متوجہ کیا۔ میری طرف سے تو سب خیر ہی ہے، لیکن عبداللہ میاں واپسی کی فکر میں ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دیر ہو رہی ہے۔ شاکر نے حیرت اور کچھ شدت سے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی سے؟ نہیں، ابھی تو انگوٹھی بھی نہیں پہنائی گئی، اور پھر مغرب کے بعد کھانا کھائے بنا میں ہرگز کسی کو نہ جانے دوں گا، ناممکن۔ عبداللہ انکساری سے گویا ہوا۔ شاکر چچا، مغرب کے بعد تو بہت دیر ہو جائے گی، ہماری طرف کی سواری ملنا بھی مشکل ہو جائے گا، اور پھر چچا۔ بھائی، مولوی صاحب سے تو میں خود نمٹ لوں گا، وہ جانتے ہیں کہ میری اکلوتی بیٹی کی خوشی ہے، ایسے میں دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے۔ رہی بات سواری کی تو میں خود تم لوگوں کو واپس چھوڑ دوں گا، بس طے ہو گیا۔ شاکر نے حتمی فیصلہ دے دیا۔ عبداللہ کے پاس بھی مزید بحث کی اب کوئی گنجائش نہ تھی۔ اس نے شاکر سے مغرب کی نماز کے لیے اجازت چاہی اور قریبی مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ شاکر نے اسے جلد واپس لوٹنے کی تاکید کی، پھر جیسے اچانک شاکر کو کچھ یاد آیا، اس نے زور سے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ ارے حماد بابا، دیکھو اب واقعی بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں۔ اندر نگہت کی امی تمہیں بلاتی ہیں۔ نگہت شاکر کی بیٹی کا نام تھا۔ بچپن میں میری ساری کتابیں سال ختم ہونے کے بعد نگہت کے پاس ہی جاتی تھی۔ شاکر کو اپنی بیٹی کی تعلیم کی بڑی فکر لگی رہتی تھی۔ نگہت جب چھوٹی تھی تو اپنے بابا کے ساتھ کبھی کبھی ہمارے گھر بھی آتی تھی۔ وہ خاموش سی چھوٹی بچی مجھے اب تک یاد تھی۔ شاکر کی بیوی کو بچپن سے خالہ کہتا تھا، جس پر میری اصل خالائیں خاصی جذبوز ہوئی تھی، اور ان سے میں خاصا مانوس بھی تھا۔ جیسے آج کل سنی مولوی صاحب کے لیے گھر سے چھپ چھپ کر چیزیں لے جاتا تھا، اسی طرح میں بچپن میں نگہت اور خالہ کے لیے اپنے اسکول بیگ میں چاکلیٹس، کتابیں اور دیگر چیزیں لے جایا کرتا تھا۔
اسکول سے واپسی پر میں شاکر سے ضد کر کے چند لمحے کے لیے پرانی حویلی رکتا اور اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم تحفے خالہ اور نگہت کو دے آتا۔ خالہ اس بات پر مجھ سے ہمیشہ ناراض بھی ہوتی، لیکن میرا یہ معمول تمام اسکول لائف میں جاری رہا، جب تک کہ مجھے بورڈنگ نہیں بھیج دیا گیا۔ البتہ بورڈنگ سے بھی جب میں چھٹیوں میں گھر آتا تو اس خاندان سے ملنے ضرور جایا کرتا تھا۔ میں جانتا تھا خالہ شاکر سے میرے بارے میں ضرور پوچھیں گی اور مجھے اندر ضرور بلوائیں گی، لیکن جانے کیوں میں اس پل سے گھبرا رہا تھا، کترا رہا تھا۔ میں اس وقت اندر جانا نہیں چاہتا تھا۔ وہاں سب ہوں گے، اور پھر سب نہ بھی ہوں تو کیا، وہ تو ہوگی۔ پتہ نہیں اس کے سامنے میں خالہ سے یا نگہت سے ڈھنگ سے بات بھی کر پاؤں گا کہ نہیں۔ پہلے وہ یہاں آتے وقت گیٹ پر میری ہڑبڑاہٹ ضرور محسوس کر چکی ہوگی، لیکن بہرحال اس وقت شاکر کو ٹالنے کا یا انکار کرنے کا کوئی موقع بھی میسر نہ تھا۔ شاکر میرے سر پر ہی کھڑا تھا اور مجھے ساتھ لے کر ہی وہ وہاں سے ٹلتا، کیونکہ وہ جانتا تھا میں تنہا کبھی بھی اندر نہیں جاؤں گا۔ شاکر کے ساتھ بھی میرا عجیب رشتہ تھا۔ میں نے کبھی اسے چچا، بابا یا کسی اور احترام کے نام سے پکارنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ جب کبھی مجھے اسے پکارنا ہی پڑتا تو میں شاکر کے نام سے ہی پکارتا تھا۔ بچپن سے ہی میرا یہی معمول تھا۔ میں نے کبھی کسی روایتی طریقے سے اپنے دل میں موجود احترام کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ شاید ہمارے بیچ موجود اس رشتے کو کسی روایتی نام یا احترام کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ شاکر مجھے لیتے ہوئے اندر تنانے کی طرف بڑھ گیا۔ اندر سے عورتوں کے ہنسنے، بولنے، ڈھولکی اور شادی بیاہ کے گیتوں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ صحن میں، برآمدے میں اور اندر کمروں میں ہر طرف عورتیں ہی عورتیں دکھائی دے رہی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی وہ سب میری جانب متوجہ ہو گئیں۔ کچھ ہنسی، کچھ نے سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے نہ جانے کیا کیا کہا۔ میں اسی لیے اس طرح کے نسوانی ہجوم میں جانے سے ہمیشہ جھجکتا تھا۔ جب بہت سی عورتیں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں تو وہ بہت بے باک ہو جاتی ہیں، اور پھر معاملہ کسی ایسی منگنی یا شادی بیاہ کی تقریب کا ہو تو یہ بے باکی مردوں کو بھی مات دیتی ہے۔ خالہ مجھے دیکھ کر آگے بڑھی اور جلدی سے انہوں نے میری بلائیں لے لیں۔ نگہت جو سر جھکائے گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی، اس نے میری آمد کا شور سن کر ہلکے سے سر اوپر اٹھایا اور اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ شاکر نے میرے لیے بمشکل راستہ خالی کروایا۔ میں نے نگہت کے سر پر ایک ہلکی سی چپت لگائی۔ میں جانتا تھا یہ ساری شرارت تمہاری ہوگی، کم از کم اپنی منگنی کے دن تو چپ کر کے بیٹھی رہتی۔ نگہت گھونگھٹ تلے مسکائی۔ عماد بھیا، ابا نے منگنی کے بعد مجھے کالج جانے سے منع کر دیا ہے۔ کہتے ہیں سسرال والے برا مناتے ہیں۔ آپ ابا سے بات کیجیے نا، میری خاطر۔ لو بھلا، لڑکیاں مہندی اور منگنی والے دن جانے کیا کیا سوچتی ہیں کہ ان کا ہونے والا دولہا کیسا ہوگا، کہاں ہوگا، اور ان محترمہ کو آج کے دن بھی اپنی پڑھائی کی ہی سوچ رہی تھی۔ مجھے زور کی ہنسی آئی۔ میں نے دھیرے سے نگہت کے کان میں کہا، تمہارے سسرال والوں کی تو ایسی کی تیسی۔ بے فکر ہو جاؤ، کوئی تمہیں مزید پڑھنے سے نہیں روک سکتا، نہ تمہارے ابا اور نہ تمہارا 6 مہینے بعد ہونے والا میاں۔ میں خود بات کر لوں گا، اب خوش؟ اور واقعی خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو ہی تو آ گئے۔ یہ لڑکیوں کا دل اتنا چھوٹا کیوں ہوتا ہے؟ ذرا ذرا سی بات پر رو دینے والا، اور پھر خوش بھی کتنی چھوٹی سی بات پر ہو جاتی ہیں۔ دل کا شیشہ اتنا صاف کیسے رکھ لیتی ہیں یہ سب لڑکیاں؟ دفعتاً میری نظر چھوٹی حیا پر پڑی۔ وہ اسی کمرے میں موجود تھی جہاں نگہت کو بٹھایا گیا تھا۔ حیا پاس بیٹھی کسی عورت سے ہلکی آواز میں کچھ بات کر رہی تھی، لیکن ایمان مجھے اس کمرے میں کہیں دکھائی نہ دی۔ میں اب یہاں سے نکلنا چاہتا تھا، لیکن شاکر عورتوں کے اس ہجوم میں مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں بچپن سے اس گھر کے چپے چپے سے واقف تھا۔
سوچا ساتھ والے کمرے سے ہوتا ہوا پچھلے دروازے سے باہر نکل جاؤں گا، کیونکہ سامنے برآمدے میں تو خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد نیچے فرش پر ہی دری ڈالے دھرنا جمائے بیٹھی تھی۔ البتہ ساتھ والا کمرہ چونکہ رہائشی تھا، اس لیے اس طرف کسی کے ہونے کا امکان بہت ہی کم تھا۔ اس دوسرے کمرے کا ایک دروازہ پچھلے صحن میں کھلتا تھا، جہاں اس وقت دیگیں وغیرہ چڑھائی جا رہی تھی۔ میں نے نکھت کو اشارہ کیا کہ میں بعد میں اس سے ملتا ہوں، اور دونوں کمروں کو ملانے والے درمیان کے دروازے سے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں اور ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں، اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں۔